السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سبق نمبر 10 جوتے میں کیل شروع کیا ہوا تھا۔ کل ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات 1 تا 5 کریں گے۔ سب سے پہلے ہے معروضی سوالات۔ نمبر 1، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، مدرسہ ڈیش دور تھا؟ 1 میل، آدھے میل، 2 میل، 4 میل۔ درست جواب ہے آدھے میل۔ آپ خالی جگہ میں آدھے میل لکھیں گے۔ نمبر 2، مدرسے ڈیش بجے پہنچنا تھا؟ 2، 3، 8، 9۔ درست جواب ہے 8۔ 8 کے گرد دائرہ لگائیں اور خالی جگہ میں 8 لکھیں۔ نمبر 3، مدرسے پہنچنے میں صرف ڈیش منٹ باقی رہ گئے تھے؟ 4، 5، 10، 3۔ درست جواب ہے 10۔ نمبر 4، ڈیش کی کیل چبھ رہی تھی؟ بستے، کرسی، دیوار، جوتے۔ درست جواب ہے جوتے۔ نمبر 5، جوتے میں کیل کی وجہ سے وہ ڈیش کر چل رہا تھا؟ لنگڑا، چکرا، بیٹھ، سو۔ درست جواب ہے لنگڑا کر۔ نمبر 6، بوٹ میں کیل کی وجہ سے وہ ڈیش کے لیے جانے سے بے بس تھا؟ لڑنے، بیٹھنے، چلنے، پڑھنے۔ درست جواب ہے پڑھنے۔ صفحہ نمبر 62 پر سوال نمبر 2، مصرعے ملا کر شعر عمل کیجئے اور اپنی کاپی میں لکھیے۔ بس دیکھی تو بس نہ ملی۔ اس کو انہوں نے پہلے سے ہی مکمل کیا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بھاگا گر کر ناک چھلی۔ بچوں، آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شعر کو آپ کس طرح سے ملائیں گے، مکمل کریں گے۔ ہر مصرعے کے آخر میں جو لفظ ہے اس کو غور سے دیکھنا ہے، جیسا کہ بس دیکھی تو بس نہ ملی، آخر میں ملی ہے۔ اب اس کا ہم آواز لفظ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم آواز لفظ آپ نے انگلش میں بھی رائمنگ ورڈز کیے ہوئے ہیں۔ ایسا لفظ جس کی آخری آواز ایک ہو۔ ملی اور چلی کی دیکھیں آخری آواز ایک ہے، لام چھوٹی ہے لی، تو یہ دیکھیں انہوں نے اس کے ساتھ مکمل کیا ہوا ہے۔ اب دوسرا بھی ہم اسی طرح کریں گے۔ مدرسہ میرا آدھے میل۔ اب میل کو دیکھیں، میل کا ہم آواز لفظ کون سا ہے اگلے مصرعے میں؟ کیل، چلی، جاؤں، رہوں، دوشت۔ تو ان میں سے میل کے ساتھ جو ہم آواز لفظ ہے وہ ہے کیل، تو ہم اس کو جوتے کی ہے ظالم کیل والے مصرعے کے ساتھ ملا کر مکمل کریں گے۔ اسی طرح تیسرا ہے مدرسے جانا تھا پاپوش۔ پاپوش کا ہم آواز لفظ دیکھیں، دوسرے مصرعے کے آخر میں دوش ہے، تو اس کو ہم اس جملے کے ساتھ ملائیں گے، میرا اس میں کیا ہے؟ دوش۔ بوٹ کی کیسے کیل بٹھاؤں کو آپ میچ کریں گے، ملائیں گے، بے بس پڑھنے کیسے جاؤں کے ساتھ، اور گھر کی طرف ہی لوٹ چلوں، چلوں کا ہم آواز لفظ ہے رہوں، تو اس کو آپ اس جملے کے ساتھ، اس مصرعے کے ساتھ ملا کر مکمل کریں گے، روڈ پہ کب تک خوار رہوں۔ اس سے اگلا جو ہمارے پاس خوش خطی کا تیسرا پورشن ہے، دو چشمی ہے کی خوش خطی آپ نے لکھنی ہے، ساری ہدایات اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ نے خوش خطی کرنی ہے۔ اب ہم کریں گے سوال جواب۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ ان کا نام لکھیے۔ صرف نام پوچھا گیا ہے تو نام ہی لکھیں گے۔ جواب ہے اس نظم کے شاعر شان الحق حقی ہیں۔ سوال نمبر 2، شاعر نے یہ نظم کس کی زبانی لکھی ہے؟ جواب ہے شاعر نے یہ نظم ایک بچے کی زبانی لکھی ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں کس مسئلے کا ذکر کیا ہے؟ تو بچوں، اس نظم میں آپ نے پڑھا کہ جوتے میں کیل کا مسئلہ تھا، بار بار اسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اسی کی وجہ سے وہ پریشان تھا، تو یہی مسئلہ ہم اس میں لکھیں گے۔ جواب ہوگا شاعر نے اس نظم میں جوتے میں کیل کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 4، کیا آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آیا؟ پہلے آپ نے بتانا ہے کہ آیا ہے یا نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ مجھے اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ اگر پیش آیا ہے تو آپ نے وہ مسئلہ لکھنا ہے مختصراً، پھر اس مسئلے میں آپ کی کیفیات، جذبات کیسے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ کے جذبات تھے، کیا آپ کی کیفیات تھی، وہ چند جملوں میں آپ نے لکھنا ہے۔ اگر نہیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش نہیں آیا، لیکن اگر آیا ہے تو آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو لکھنا ہے۔ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ بھی آپ خود کریں گے کہ یہ نظم آپ کو کیسی لگی، آپ نے اس کا جواب بتانا ہے، اچھی لگی، اور اگر اچھی لگی تو اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال خود سے آپ نے دونوں کرنے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا لفظ ہے آدھے۔ لڑکی کا مدرسہ آدھے میل کے فاصلے پر تھا۔
دوسرا لفظ ہے قدم، بس کو دیکھ کر لڑکے نے تیز قدم چلائی۔ تیسرا لفظ ہے باقی، چھٹی ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں۔ چوتھا اور پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس خوار اور تنگ۔ ان دونوں الفاظ کو میں نے ایک ہی جملے میں کیا ہے۔ خوار اور تنگ کا دیکھیں، لڑکا کافی دیر سڑک پر خوار ہوا، آخر کار تنگ آ کر گھر واپس چلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ جملے بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم اگلے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔